السلام. ہم خدا کے کلام میں سے مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے. مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم شروع کریں گے اور 5ویں آیت میں ہم اختتام کریں گے. خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے: اور وہ عبادت خانہ میں داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں. اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا کہ بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا. وہ چپ رہ گئے. اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف سے ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا. اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا. خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. فلم منسٹریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج خدا کے کلام میں سے ہم نے جو پڑھا ہے، خدا کے کلام میں سے مرکز رسول فرماتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ناصری عبادت خانہ میں داخل ہوئے، اور عبادت خانہ میں جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے چاروں طرف نظر کر کے لوگوں کے خیالات کو جھانچا، لوگوں کے دلوں میں جو خیالات تھے ان کو پہچانا کہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. وہاں پہ ایک شخص تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. سوکھے ہاتھ والے شخص سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا ہاتھ سیدھا کر، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جیسے اس نے خدا یسوع مسیح کی بات کو سنا اور عمل کیا تو اس کی زندگی میں اس کے جو اعضاء جو سوکھا ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. میرے عزیزو، یہاں پہ جو بات آج ہم سیکھیں گے، جو ہمارا ٹائٹل ہے، جو ہمارا مضمون ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے کہ withered things can live again. ایسی چیزیں جو کہ سوکھی مرجھائی ہوئی ہیں وہ دوبارہ سے زندگی کو حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا زندگی دینے والا زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے حزقیل 37واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم شروع کریں گے اور اس کی 11ویں تک ہم خدا کا کلام پڑھیں گے. خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے: خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی. اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا خداوند تو ہی جانتا ہے. 4 آیت میں لکھا ہوا ہے: پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو. خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہوگی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں. پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور کہا، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آیا ہے، اور ان پر چڑھنے کی کوشش ہو گئی پر ان میں دم نہ تھا. تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر آدم زاد، اور ہوا سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے
کہ آدم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا، اور وہ نہایت اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا، آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں، دیکھ یہ کہتے کہ ہماری ہڈیاں سوکھ چکی ہیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہوئے۔ اس لیے تو نبوت کر ان سے کیا خداوند یوں فرماتا ہے، کیا میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سمجھانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مرزا یہاں پہ ہم حزقیل جو کہ انبیاء اکبر میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے ایک ہڈیوں کی وادی میں خداوند ان کو لے کر گیا، اور خداوند نے فرماتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو کہ بے جان ہیں، کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ وہ حزقیل نبی فرماتے ہیں کہ خداوند میں تو نہیں جانتا کہ یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، لیکن تو جانتا ہے خداوند، لیکن تو جانتا ہے کہ خدا کیا اس کے ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے کہا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر، ان ہڈیوں سے کہہ کہ یہ زندہ ہو جائے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ان ہڈیوں پر گوشت آ گیا، ان پر نسیں آ گئیں، ان پر چمڑے آ گیا۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے کہا کہ اب تو نبوت کر کے دم روح جو ہے ان پر آئے۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ حزقیل نے نبوت کی اور ان میں دم آ گیا، ان میں روح آئی اور وہ زندہ ہو گئی۔ میرے عزیزو، خدا زندگی بخشنے والا خدا ہے۔ ایسی ہڈیاں جو کہ بالکل بے جان ہیں، خدا ان کو پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہی حزقیل نے اس بات کا تجربہ کیا، اور آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا سوکھی ہوئی مرجائی ہوئی چیزیں جن میں زندگی نہیں ہے، ان کو پھر سے خدا زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، اس خاص عضو میں جو خون کی گردش ہے وہ رک جاتی ہے، اور نسیں جو ہے، جو نرو سپلائی ہے، وہ کام کرنا کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند زندگی بخشنے والا خدا ہے۔ ہم رومیو 4 باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں گے۔ رومیو 4 باب اور اس کی 17ویں آیت، رومیو کی کلیسیا کو پولس رسول کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت میں خداوند کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ میرے عزیزو، جس خدا کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جس کے ہم فالوورز ہیں، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ رومیو میں پولس رسول کی کلیسیا کو جو لکھا گیا خط ہے، اس میں رومیو کے لوگوں کو، اور آج خداوند ہم سے کلام کر رہا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح سے بلا لیتا ہے جیسے وہ وہاں پر ہے، اگرچہ وہ موجود نہیں ہوتی، لیکن خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح ایک صبح شاگردوں کے پاس آئے جو کہ ساری رات مچھلیاں پکڑ رہے تھے، لیکن ایک بھی مچھلی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی، لیکن جب یسوع مسیح نے کہا کہ تم جال ڈالو، تو انہوں نے یسوع مسیح کے کہنے پر جال ڈالا۔ پترس نے کہا، خداوند ہم ساری رات محنت کرتے رہے لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جیسے انہوں نے جال ڈالا تھا کہ بہت بڑا ان کے جو جال تھے وہ پھٹنے لگے۔ خداوند کا کلام میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ زندگی بخشنے والا خدا ہے، خداوند کثرت کا خدا ہے، خداوند
جہاں پہ چیزیں نہیں ہیں وہاں سے چیزوں کو بلا لیتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، قرآن کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب کامل یعنی یسوع مسیح آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب یسوع مسیح ہمیں شفا دیتا ہے، جب یسوع مسیح ہمیں چنگائی دیتا ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں جو کمزوری ہیں، بیماری ہے، وبا ہے، تپالی ہے، روگ ہے، وہ یسوع مسیح کے کہنے کے سبب سے، اس کی قدرت کے سبب سے ہماری زندگی سے خارج ہو جاتی ہے۔ جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خدا نے اس سے کہا کہ تو بہت سی قوموں کو برکت دینے کا سبب بنے گا، تو بہت سی قوموں کا باپ بنے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایماندار شخص ہے، جو بھی خدا پر ایمان لے کر آتے ہیں، ابراہیم ان کا باپ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے تعلق رکھتے ہیں، خدا ان کو ابراہیم کے وسیلہ سے برکت دیتا ہے۔ بلکہ خدا نے اس سے وعدہ کیا ابراہیم سے کہ جو کوئی تجھے برکت دے گا میں اس سے برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، کیونکہ خداوند جو ہے جو کچھ اس نے فرمایا وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی نعمتیں اور برکتیں ہیں جو کہ ختم ہو چکی ہیں، بہت ساری ایسی برکتیں ہیں جو کہ ختم ہونے کا سبب بن چکی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں خدا نے ہمیں ہاتھ رکھنے کے وسیلہ، کسی بزرگ کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے بہت ساری نعمتیں برکتیں دی تھی، لیکن آج کل وہ ہم سے وہ آپریٹ نہیں ہو رہی، ہم میں وہ کام نہیں کر رہی۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ساری نعمتیں برکتیں، روحانی نعمتیں برکتیں جو آپ کی زندگی میں ختم ہو چکی ہیں، وہ خداوند پھر سے ان کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جسم کے وہ حصے جو کام کرنا چھوڑ چکے ہیں، جو کہ مرجھا چکے ہیں، جو کہ سوکھ چکے ہیں، آج خداوند پھر سے ان کو چنگا کرنے کی، انہیں صحیح کرنے کی، انہیں درست کرنے کی اور آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، آج جس طرح سے ہم نے سیکھا کہ اس سوکھے ہاتھ والے شخص نے شفا پائی جب خدا نے اس سے کلام کیا، جب خدا نے اس سے کہا اور خدا کی بات کو اس نے سنا۔ آج جو کچھ خداوند آپ سے کہہ رہا ہے، آپ کی جو بھی کمی کمزوری ہے، آپ کی جو بھی بیماری ہے، میرے عزیزو، فقط ہمیں یسوع مسیح کے سامنے اس کو لے کے آنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ خداوند آپ سے کہے وہ کریں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب ہم خدا کی کلام پر ایمان لے کر آتے ہیں، جب ہم خدا کی باتوں پر دھیان لگاتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے، شفا دیتا ہے۔ جس طرح سے اس شخص نے خداوند یسوع مسیح کی بات کو سنا، آج خداوند مجھ سے اور آپ سے اس میسج کے وسیلہ سے کلام کر رہا ہے کہ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ خداوند کی قدرت کام کرنا شروع کرتی ہے۔ میرے عزیزو، آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں سے بھی میری آواز کو سن رہے ہیں، خداوند یہی آپ سے کلام کرنا چاہ رہا ہے کہ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے۔ وہ چیزیں جو ختم ہو چکی ہیں وہ خداوند پھر سے ان کو رینیو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ہم اپنی چیزوں کو پھر سے حاصل کریں جو ہماری زندگیوں میں ختم ہو چکی ہیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے، خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔